اس آیت کریمہ سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے۔ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، متقیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، تو ان کا بدلہ کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ تو یہ بدلہ، یہ مکافات ایسا بدلہ ہے کہ انسان اپنے تصور کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جنتیوں کو، متقی لوگوں کو جو بدلہ دیا جا رہا ہے ان کے تقوی کی بنیاد پر اور عمل کی بنیاد پر، یہ ایسا بدلہ ہے کہ جس تک انسان اپنے تصور سے پہنچ نہیں سکتا، اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ بھی تصور کرے گا اس سے کہیں ترین اوپر وہ نعمت ہے، وہ جزا ہے، وہ بدلہ ہے۔ کوئی انسان دنیا میں یہ سوچے کہ جنت کی نعمتوں کو سمجھ لے، اس کا تصور کر لے، نہیں، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اسی پر تو ہمارا امتحان ہے۔ جب ساری چیزیں سامنے آ ہی جاتی تو امتحان کس چیز کا؟ اس لیے یہ امتحان کے ابتلا اور آزمائش کے رکن میں سے ایک رکن ہے کہ جس چیز کا امتحان لیا جا رہا وہ ہے ہی نہیں سامنے، وہ ملے گی لیکن سامنے ہے نہیں، تصور نہیں کر سکتا انسان۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوتی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ متقیوں کی جو جزا ہے، جو بدلہ ہے، وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ دو چیزوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ایک بدلہ ہے حصول المطلوب اور دوسرا ہے درء المکروہ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ حاصل ہو جائے اور انسان جسے ناپسند کرتا ہے وہ دور ہو جائے۔ دو چیز ہو گئی نا، جو چاہتا ہے وہ حاصل ہو جائے، جو نہیں چاہتا ہے وہ دور ہو جائے، جو پسند ہے وہ مل جائے، جو ناپسند ہے دور ہو جائے۔ یہ دو چیزوں پر متقیوں کی جو جزا ہے دو چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات۔ ان کا بدلہ تمہارے رب کی طرف سے یا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنات یعنی باغات ہے۔ تو مغفرت کس چیز کا نام ہے؟ انسان مغفرت مل جائے انسان کو یعنی جہنم سے آزادی۔ تو جہنم کو ناپسند کرتا ہے وہ دور ہو گیا مغفرت کے ذریعے، اور وجنات اور جنت ملے گی، ان کے بدلے میں جنت بھی ہے، ان کے جزا میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنت اس کی جو نعمت ہے وہ چاہتا ہے تو جنت مل گئی، تو جو چاہتا تھا وہ مل گیا اور جس سے دور جانا چاہتا تھا وہ مل گیا۔ تو گویا متقیوں کے اندر، متقیوں کو جو جزا مل رہی ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے مغفرت یعنی جو نہیں چاہتا تھا وہ مل جائے یعنی جہنم سے آزادی، مغفرت سے ہی جہنم سے آزادی مل سکتی ہے، اور جو چاہتا ہے یعنی جنت کی نعمتیں وہ جنت کے مل جانے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ تو مغفرت سے مکروہ چیز دور ہو گئی اور جنت سے جو چاہتا تھا وہ مل گیا۔ یہ دوسری بات معلوم ہے۔ تیسری بات بہت اہم ہے، وہ سنیے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت مل جائے، معافی مل جائے، یہ سب سے بڑا ثواب ہے، سب سے بڑا ثواب ہے۔ اس سے بڑا کوئی ثواب ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرے ثواب شروع ہو رہے ہیں، اس کے بعد جنت شروع ہو رہی ہے۔ پہلی تو اللہ کی رضا اور اس کی جانب سے مغفرت ہے، اس سے بڑا ثواب اور متقیوں کو یہی مل جا رہی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم۔ یہ متقین کا بدلہ کیا ہے؟ مغفرت۔ تو مغفرت ثوابوں میں، اجر میں سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، جنت ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور پھر مغفرت ہی نہیں حاصل تو جنت کیسے حاصل ہوئی؟ تو یہ بات ہوئی۔ اسی لیے ہم سب پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ سے مغفرت مانگنے میں غافل نہ ہو جائیں۔ اللہ سے مغفرت کا سوال کرنے میں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو مغفرت ہم مانگتے ہیں، لیکن یہ مانگنا تھوڑا ہے، کثرت سے مانگنا اس سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ایک آدمی روزانہ کچھ دے رہا ہے، یہ تو دے ہی رہا ہے نا، زیادہ دینا، کثرت سے دینا، اس سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی سورہ نازل ہوئی؟ سورۃ النصر۔
سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری مکمل ایک سورت جب نازل ہوئی، یہاں پر نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور ان سے مغفرت مانگو. تو کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے یہ سورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے نہیں تھے، کثرت سے زیادہ رکوع اور سجدے میں، اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سجدے میں بھی ہے اور رکوع میں بھی ہے، دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے پڑھتے، یعنی ہر سجدے میں ہر رکوع میں یہ پڑھتے ہی. کیا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو ہمیں یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ مغفرت سب سے بڑا ثواب ہے، تو مانگنا بھی تو پڑے گا نا، وہ بغیر مانگے تو نہیں مل سکتی. اللہ سے مانگے بغیر تو بہت ساری چیزیں ملی ہے، اسے مانگنا بھی پڑے گا، جہاں ہم کرتے ہیں وہاں مانگنا بھی پڑے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوا سے کہ ہم بھی اپنے رکوع و سجدے میں یہ دعاؤں کا، اس دعا کا بھی اہتمام کریں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، اور اے اللہ تو مجھے بخش دے، مغفرت دے. کتنی چھوٹی دعا ہے اور کتنی پیاری دعا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی دعا پڑھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے. تو یہ تیسری بات ہم نے آپ کے سامنے دی ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے، اس جنت کا حال بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا اس جنت کا حال بھی معلوم ہوا. کیا حال ہے؟ تجری من تحتی الانہار، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں. اچھا، باغ کا تصور، دنیا میں جو باغ ہم نے دیکھا ہے کتنا خوش وقت ہوتا ہے، کتنا خوشگوار ہوتا ہے. آدمی گارڈن سوچ کے ہی خوش ہو جاتا ہے، جس تصور میں آ جائے گارڈن جانا ہے تو، اور پھر وہاں نہریں چل رہی ہو تو وہ ایسے خوش ہو جاتا ہے. تو یہ جنت دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العالمین تھوڑا سا ہمارے سامنے تصویر، ایک تصور دیا ہے. بس یہ صرف ایک تصور ہو سکتا ہے کہ انسان باغ سے خوش ہوتا ہے، اور باغ میں جب نہریں چل رہی ہو تو اور خوش ہو جاتا ہے. نہر کے پاس جانے کے بعد تو ویسے ہی آدمی کا دل دماغ ایک دم فریش ہو جاتا ہے. پانی بہ رہا ہو، پانی کی بھینی بھینی سی آواز آتی ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. پھر وہاں چڑیا چہچہا رہی ہو، پرندے چہچہا رہے ہو، درختوں کی آواز آ رہی ہو، ننھی ننھی چڑیا وہاں بول رہی ہو تو اور بھی. تو یہ جنت کا حال قرآن حکیم نے کس انداز میں بیان کیا. اتنی سچی تعبیر وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے بنایا ہے. قرآن حکیم کا یہ اعجاز بھی ہے کہ جب وہ کسی کی منظر کشی کرتا ہے تو ایسی منظر کشی، امیجینیشن جسے کہہ سکتے ہیں، ایسا پیش کرتا ہے کہ انسان اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا. من تحتها الانہار، نہریں چل رہی ہیں. اب تصور کرتے رہیے نہریں کیسی ہوگی. اس کے بعد پانچویں چیز معلوم ہوتی ہے، اہل جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کسی کو یہ تصور دے دیا جائے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنت بھی ختم، اہل جنت بھی ختم، سب ختم ہو جائے گا، ایسا بھی گمراہ کو عقیدہ دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین جنت بھی ختم، جہنم بھی ختم، اہل جنت بھی ختم، اہل نار بھی ختم، سب ختم، سوائے اللہ باقی رہے گا بس. لیکن یہ آیت کریمہ کیا کہتی؟ نہیں، اہل جنت پہ رہیں گے ہمیشہ. کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، اہل جنت یعنی جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے اہل علم نے یہی مراد دیا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ختم تھوڑی ہوں گے. نہ جنت ختم ہوگی نہ اہل جنت ختم ہوگی. اہل جنت، ٹھیک ہے. یہ پانچویں بات. چھٹی اور آخری بات آج کے درس میں وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو اجر ہے نا کتنا عظیم اجر ہے. اب اس کو ایک الگ روحانیت کے ایک الگ مقام پر آپ کو لے جاتا ہوں. یہ اجر کتنا بڑا اجر ہے کہ جس کی تعریف اللہ کرے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جس چیز کی تعریف بڑا آدمی کرے تو بتائیے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. میں آپ کو جنت کے بارے میں بتاؤں اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن جنت کے بارے میں خود اللہ بتائے تو کتنی بڑی جنت ہوگی، وہ اب کتنا بڑا اجر ہوگا. تو مغفرت کتنی بڑی شے ہے کہ اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور جنت کتنی بڑی، کتنی عظیم چیز ہے جس کی تعریف خود اللہ کر رہے ہیں. تو جنت اس لیے بھی مانگو کہ اس کی تعریف اللہ نے کی ہے. جنت کے لیے اس لیے بھی دوڑو کہ جنت کی تعریف اللہ نے کی ہے. آپ سوچئے اللہ جس بات پر ہمیں ابھار رہا ہے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. اچھا، ہم اور آپ کو ہر دن کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے، نہیں
ہمیں پتہ چلتی ہے. ایک بڑا آدمی آگے وہی بات بولتا، واہ واہ کیا بات بول دی، کتنی بڑی بات بول دی. بڑا آدمی آگے بولا تب تو بڑا لگا نا، وہ روز تو سن رہے تھے، عام آدمی سے سن رہے تھے، نہیں سمجھ میں آیا تھا، نہیں بڑا لگ رہا تھا. لیکن ایک بڑا آدمی آگے بتایا تو وہ چیز بڑی ہو گئی، وہی چیز بڑی ہو گئی. حالانکہ وہ سن رہے تھے. ہم کو روز بتایا جنت ایسی ہے ایسی ہے، لیکن جب اللہ کے قرآن حکیم میں پڑھیں گے اللہ بتا رہے ہیں وہ جنت اور اس کا متقیوں کی جزا کیا کیا ہے، تو بتائیے کتنی بڑی لگی. تو یہ ہے، اس لیے اس اجر کا یعنی مغفرت کا اور جنت کا بڑا ہونا معلوم ہوتا ہے، اتنا عظیم ہے کہ خود رب العالمین نے اس کی تعریف ہے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا یہ اجر کتنا ہے. تو اللہ جس کی خود تعریف خود عظیم ہے، اللہ خود عظیم ہے، اور پھر جس چیز کی وہ تعریف کرے وہ کتنا عظیم. تو یہ چھوٹی چیز ہے، باقی اور چیزیں کل بیان کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں متقیوں کی صفات پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور متقیوں کے لیے جو کچھ بھی تو نے اجر اور مغفرت لگا رب العالمین اس کا حقدار و مستحق ہمیں بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.